اس طرح مقام مظالم میں بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں رہے، اور ان مظالم کرنے کے لیے کوئی دنیا کی غیر قوم تھوڑی آئی، جن سے کہا تھا انہی کے ہاتھوں قرآن بھی مورد مظالم بنا، اہل بیت بھی مورد مظالم بنا۔ اب ایک تو ظلم واقعی حقیقتاً دونوں پر، ایک ہے کہ جس میں پناہ بخدا کہ ہم بھی اس کے تحت میں داخل ہوں، ایک تو واقعی ظلم قرآن پر یہ ہے کہ قرآن کو اپنی کتاب کہنے والے اس پر عمل نہ کریں، تو پھر اس ظلم میں کہیں ہم نہ شریک ہوں کہ اہل بیت کو اپنا امام کہنے والے ان کے تعلیمات پر عمل نہیں، تو وہ تو اگر وہ قرآن پر ظلم ہے تو یہ اہل بیت پر ظلم ہے۔ اور اس کے بعد جو ظاہری مظالم ہوتے ہیں ان میں قرآن اہل بیت کے ساتھ شریک، وہ اہل بیت تو قرآن کے ساتھ شریک رہے۔ اب ان تمام طریقے ہیں اب جو عرض کر رہا ہوں کہ قرآن جایا بھی گیا، نیت سے بحث نہیں کہ کیوں، یہ بات مسلم کہ قرآن جلایا گیا، تو اب جو قرآن کے ساتھ تھے اس میں چاہے خانہ سیدہ پر جمع شدہ لکڑیاں دیکھیے اور خواہ کربلا میں بلند ہوتے ہوئے شعلے دیکھیے، ماشاءاللہ جزاکم اللہ بس۔ ہاں ارباب قرآن پر تیر بھی برسا ہے، یہی سلسلہ بنی امیہ کا ایک حکمراں ولید بن عبد الملک، اس نے قرآن سے فال دیکھی اور فال میں یہ نکلی کہ ویل لکل جوار عنید، وائے اور جبار سرکش کے لیے، تو بس قرآن پر غصہ آ گیا، قرآن کو سامنے رکھ کر اپنے ہاتھ میں تیر کمان لے کے اور تیر چلا گیا، جس سے اور قرآن پارا پارا ہو کے منتشر ہو گئے، اور اس کے بعد کچھ اشعار کہے۔ یہ مسلمان صاحب اقتدار ہے جو ایک مقدس نام کے ساتھ حکومت کر رہا ہے، پیغمبر کی نسبت دے کے اپنے حکومت کر رہا ہے، اور وہ یہ اشعار پڑھتا ہے جس میں خدا پر بھی طنز ہے اور قیامت پر بھی طنز ہے، سب کا انکار اس میں مضمر ہے۔ تو کہتا ہے کہ اتوڑو قرآن سے مخاطب ہے کہ اتوڑو کل جبار عنید فہاں جبار عنید اذا ما جئت ربک محشر فقول یا رب مزقنی الولید ندر ہے۔ تو کہا ہے کہ یہ مانگتا ہے جب سرکش کو تو لے یہ میں جبار سرکش ہوں، جب اپنے پروردگار کے پاس حشر کے دن آنا تو کہہ دینا کہ مجھے ولید نے پارا کیا۔ دیدہ دلیری دیکھ رہے ہیں مسلمان مجرم کی، تو معلوم ہوا کہ تیر بارہ ہوئے قرآن پر۔ اب میں کہتا ہوں کہ جو قرآن کے ساتھی تھے ان کے لیے تیروں کو تلاش کرنا ہے، چاہے جنازہ حسن پر تیروں کی بارش دیکھ لیجئے اور چاہے کربلا میں تیروں کو دیکھ لیجئے، اور مجھے آگے بڑھنا ہے مصائب میں، ورنہ تیر یاد دلاتا جو عاشور کے دن کے تھے۔ لہذا میں وہ سب آپ حضرات کے پیش نظر ہیں، وہ تیسرا پہلو بس پیش کرتا ہوں آخر میں، ختم کلام اسی پر ہوگا کہ قرآن نیزوں پر بھی بلند کیے گئے۔ اور ہر غیر جانبدار منصف صاحب نظر مورخ سے میرا سوال ہے کہ یہ کیا ہنگامی ایک ترکیب تھی وقتی جو اس وقت سوج گئی؟ پہلے سے منصوبہ بنا ہوا تھا، ورنہ مسجد جامع دمشق کا وہ قرآن جس کو ایک آدمی وزن کے لحاظ سے اٹھا نہیں سکتا تھا، اس کو میدان جنگ میں ساتھ لانے کی ضرورت کیا ہے؟
معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ روز بد پیش نظر تھا کہ جب ہماری تمام ترکیبیں جنگ کی ختم ہو جائیں گی تو آخر میں قرآن سے کام لیں گے، ورنہ اس کو ساتھ لینا خلاف فطرت ہے۔ کہاں شام اور کہاں میدان صفین جو عراق کے حدود میں، تو معلوم ہوتا ہے کہ پہلے سے یہ منصوبہ تھا، اس کے لیے وہ بڑا قرآن ساتھ لایا گیا تھا۔ تو اب میدان صفین کا ایک منظر ہے، اور شاید مستقبل کا کوئی منظر بغیر میرے بیان کیے ہوئے بھی آپ کے ذہن میں آ جائے۔ دھندلا تھا اس وقت تک، یعنی پوری روشنی نہیں ہوئی تھی۔ اس دن یقین شکست تھا کہ آج میدان میں ہماری فوج رک نہیں سکتی اور شکست ہوگی۔ تو ایسے وقت جب ابھی صاف چیزیں نظر بھی نہیں آتی تھیں، پوری صبح نہیں ہوئی تھی، اندھیرا تھا، کہ اس اندھیرے میں یہ منظر نظر آیا کہ بہت سے قرآن مختلف قد و قامت کے، وہ نیزوں پر بلند ہے، اور سب سے آگے ایک قرآن اعظم جس کو ایک آدمی نہیں اٹھا سکتا، وہی جامع فلسطین جامع کا قرآن تھا، اسے کئی آدمی مل کر میں کہتا ہوں کوئی منظر اب آپ کے سامنے آیا کہ کوفہ و دمشق کا راستہ ہے، اور مختلف نیزوں پر میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ مختلف قد و قامت کے قرآن، کوئی جوان کا ہے، کوئی نوجوان کا ہے سر، اور کوئی بچے کا ہے، مختلف قد و قامت کے قرآن، وہ نیزوں پر بلند ہیں، اور ایک نیزہ طویل پر قرآن اعظم، وہ ہے جس کو سب سے آگے رکھا ہے، بالکل صفین کا مرقع ہے جو آج کھچا ہوا ہے، اور اہل عزا اب انہوں نے نیزے پر کوفے کے بازار میں بھی ثابت کر دیا اپنے نانا کے ارشاد کی سچائی کو کہ دیکھو ہم سے قرآن کبھی جدا نہیں ہوتا، سر و گردن الگ الگ ہو گئے لیکن ہم سے قرآن الگ نہیں ہوتا۔ اس کے گواہ ہیں صحابی رسول زید بن ارقم، جنہوں نے اپنے بالا خانے پر سے جو سر راہ تھا یہ سنا ہے کہ قرآن مجید کی آواز آ رہی ہے، اور یہ آیت ہے کہ ہم حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، ارے تم سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف کا واقعہ کوئی عجیب ہے؟ اور فوراً ان کی زبان پر آیا کہ نہیں، آپ کا واقعہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ تو یہ نیزے پر سر ہے اور زبان پر تلاوت قرآن ہے، دیکھ لے دنیا کے قرآن جدا نہیں ہوا، سر و گردن علیحدہ علیحدہ ہو گئے۔ اور اب میں کہتا ہوں کہ وہ سجدہ آخر تھا جو عصر کو ہوا تھا، اور یہ اس کے تعقیبات ہیں جو نیزے پر ادا ہو رہے ہیں، اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم سے قرآن